اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے آیت نمبر 83 سے وما اعجلک، اور کس چیز نے جلدی پر آپ کو آمادہ کیا، عن قومک، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ قالا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم قوم والے، اولائی، یہ میری قوم، علی اثری، میرے پیچھے آ رہی ہے، نشان قدم پر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت، اور میں نے جلدی کی، الیکا، آپ کی طرف، ربی، اے میرے رب، لترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے جلدی کی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّا، بس بے شک ہم نے، قد فتنا، تحقیق فتنے میں ڈال دیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے، قوم کا، آپ کی قوم کو، من بعدک، آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو گمراہ کیا ہے سامری نے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصے میں، اسفا، افسوس کرتے ہوئے۔ قال، یا قوم، فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، وعدا حسنا، وعدہ اچھا، افطال علیکم العہد، کیا پس لمبا ہو گیا تھا تم پر وعدہ، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، ان یحل علیکم، یہ کہ اترے تم پر، غضب من ربکم، غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ قالو، لوگوں نے کہا، قوم والوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا، اور لیکن ہم، حملنا، آمادہ کیے گئے، بلکہ یہاں پر آگے وہ زیور کا ذکر آتا ہے، حملنا، اٹھوائے گئے، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات، فقذفناها، پس ہم نے اس کو پھینک دیا، فکذالک، پس اسی طرح، القسامری، ڈالا سامری نے، فاخرج لهم، پس نکالا ان کے لیے، عجلا، بچڑا، جسدن، لہو، جس کے لیے جسم تھا، اور لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، جسم بھی تھا اور آواز بھی تھی، بولتا تھا وہ۔ فقالو، پس کہا انہوں نے، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا معبود ہے، فَنَسِیَ، موسیٰ بھول گئے،
وہ خدا تلاش کر رہے ہیں، طور پہ چلے گئے، خدا تو یہ بیٹھا ہے۔ افلا یرون، کیا پس نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم، یہ کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف، قولا کوئی بات، ولا یملک لہم، اور نہیں مالک ان کے لیے، ضرا نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ نفع کا۔ جس بچڑے کو یہ معبود سمجھتے ہیں، جس کو یہ اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ تو کچھ بات کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی نہیں دیتا، تو ان کا خدا کیسے ہو گیا، معبود کیسے ہو گیا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قوم، اے میری قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے بھی ہارون ان کو سمجھاتے رہے، یا قوم، اے میری قوم، انما پکی بات ہے، تم فتنے میں ڈالے گئے، بہی، اس بچڑے کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، ربکم، تمہارا رب، الرحمن، رحمان ہے، فاتبعونی، پس تم میری بات مانو، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو، فاتبعونی عملاً اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری قولاً اتباع کرو۔ تو قالوا، کہنے لگے، لن نبرح علیہ، ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے اس سے، ہم بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے، ہم ٹلیں گے نہیں، عاکفین، جھکے رہیں گے اس پہ، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، اس وقت تک تو ہم نہیں ہٹیں گے، بس۔ لکھیے، سورہ طٰہٰ کا 9واں درس ہے اور آیت نمبر 83 تا 91 آپ نے پڑھی ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور قوم کا گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونا۔ ربط، فرعون کے غرق ہونے کا ذکر آپ نے گزشتہ سبق میں تفصیلاً پڑھا، اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر پڑھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے لیے اب کوئی شریعت اور قانون ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ کیا کہ ایسی کتاب آپ کو دیں گے جس میں شریعت کے احکامات ہوں گے، اس پر یہ لوگ عمل کریں، اور یہ حکم دیا کہ 70 لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ آپ طور پر تشریف لائیے تاکہ یہ لوگ بھی اس کرامت کا جلوہ دیکھیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنے ساتھ طور پر تشریف لے گئے۔ یہ جو 70 آدمیوں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے لیکن معلوم نہیں جن بولتا ہے یا کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ بولتا ہے۔ یہ پہلے موقع کا ذکر ہے 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے، یا اس موقع کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا دی تورات کے احکام بڑے مشکل ہیں
تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آسانی ہو جائے، تب آپ 70 لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی پھینکی، 70 کے 70 مر گئے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس فعل کی وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا؟ اللہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو زندہ کر دیں، ورنہ یہ لوگ مجھے ملامت کریں گے بعد میں واپس آؤں گا تو۔ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس پوجا کی معذرت کے لیے 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور اللہ کا کلام سنا کہ لگی جی پتہ نہیں کون بول رہا، ہمیں نہیں پتہ، ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام طور کے قریب پہنچے، بھاگ کے چلے گئے، دوڑ کے بڑی تیزی کے ساتھ، جلدی کی، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ آپ نے جلدی کیوں کی؟ جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آپ آ گئے، کیا ہوا؟ فرمایا اللہ قوم والے بھی پیچھے آ رہے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے اس لیے جلدی کی کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، میں آپ کی طرف اس لیے آیا کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ سبقت سے مقصود میں اپنی بڑائی نہیں بلکہ آپ کی خوشنودی کی غرض سے آگے بڑھ کے آیا ہوں، اور یہ جلد بازی قوم سے غفلت بھی نہیں ہے کہ میں قوم کو چھوڑ کر غافل نہیں کہ اللہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے اس لیے میں بھاگ کے آ گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے جلدی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، نیتوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے اندر کیا بھید چھپے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ سوال کیوں پوچھا؟ تو بھائی سوالات میں حکمتیں ہوتی ہیں، سوالات میں حکمتیں ہوتی ہیں، بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے علم میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں جلدی آئے، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر آگے اس بات کا ذکر ہے، پیچھے قوم والوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سارے قدم پہ نہ چلے، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گیا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، قوم کو گوسالہ پرستی پہ لگا دیا، سامری نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ سامری کون تھا؟ اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، اور بعضوں نے اس کا نام ہارون ذکر کیا ہے، یعنی موسیٰ نام تھا یا ہارون نام تھا۔ یہ کسی قوم کا فرد تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن یہ منافق تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ گھس آیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مختلف موقعوں پر یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا ارے موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، پیچھے میدان خالی ہے، چلو کرو گمراہ بن، سونے کا بچڑا بنایا، بنی اسرائیل کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ یہ ویسے بھی بت گھری کا کام کرتا تھا، زرگر تھا، سنار تھا، تو اس طرح کی چیزیں بناتا رہتا تھا، تو اس نے قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے تھے، پیچھے اپنا جانشین بنا گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام کو 40 دن پورے کیے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا طور پہ کہ قوم والوں نے شرک شروع کر دیا ہے، بچڑے کی عبادت شروع ہو گئی، بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو خدا بنا لیا، پوجا شروع ہو گئی بچڑے کی۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے بڑے غصے کے ساتھ، بڑا افسوس کرتے ہوئے، ابھی جیسے ترجمے میں آپ نے پڑھ لیا۔ جب حضرت موسیٰ آئے تو کیفیت کیا تھی؟ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ تو پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرمایا ہے میری قوم، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں تھا؟ مجھے اللہ نے طور پر بلایا تمہارے لیے تورات دینے کے لیے، جس میں تمہارے دین اور دنیا کی بہتری ہے، عزت ہے۔ انتظار کیوں نہ کیا؟ کیوں جلد بازی کی؟ میں کون سا کوئی بہت زیادہ تاخیر کر گیا؟ مدت دراز ہو گئی تھی تمہارے اوپر، صبر نہ کر سکے؟ یہ بچڑے کی پوجا جو تم نے شروع کی ہے، اللہ کا غضب اپنے اوپر نازل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کا غضب چاہتے ہو؟ کیوں بچڑے کی پوجا کی تم نے؟ گوسالہ پرستی کیوں کی تم نے؟ یا تو یہی ہو سکتا ہے کہ مدت بہت طویل ہو گئی، سال سال گزر گئے، تم سے انتظار نہ ہوا، یا اللہ کے غضب کے انتظار میں ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار آئے، غضب آئے، اس لیے بچڑے کی پوجا کر رہے ہو۔ توحید چھوڑ دی تم نے، ابھی چند دن ہوئے توحید کو بھول گئے ہو، کہ تم نے یہ سوچا کوئی ایسا فعل کرے جس کی وجہ سے خدا کا غضب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ کوئی عقل مند بندہ، سمجھدار بندہ خدا کے غضب کا خواہشمند تو ہو نہیں سکتا۔ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی؟ جو میرے ہاتھ پہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، توحید پہ قائم دائم ہیں، کیوں وعدے کی خلاف ورزی کی؟ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ کیا، کیوں اس کی خلاف ورزی کی بھائی؟ اب کہنے لگے ہم نے اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے خلاف ورزی نہیں کی، ہم بڑے مجبور تھے، سامری نے ہم سے یہ کام کروایا۔ تو تمہارے دماغوں میں عقل نہیں تھی؟ سامری نے کہا بچڑے کو خدا مانو، تم بچڑے کو خدا کہنے لگ گئے، عجیب لوگ ہو۔ اب دیکھیں بہت سارا ادھر پھینک دیا، عقل تمہارے پاس نہیں تھی؟ فلاں نے کہا کہ یہ کرو، فلاں کا لگاؤ چھلانگ دریا میں لگا دو گے۔ کہنے لگے اگر سامری یہ کام نہ کرتا تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ ہمارے اوپر زیوروں کا بوجھ تھا، قوم فرعون کے زیور تھے، ان کا بوجھ ڈالا گیا تھا، تو ہم کم عقل تھے، اس وجہ سے سامری نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا، اس زیور سے اس نے بچڑا بنایا، تو ہم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ عجیب لوگ بچڑے کو خدا کہہ رہے ہیں، بچڑے کو کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان اس نے بنا دیا، معبود وہ ہے، سجدے سے کرو، عبادت اس کی کرو۔ یہ آپ کے قریب بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرنے والے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ گائے کو اپنی خدا سمجھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گائے کا پیشاب پیتے، جنہیں اپنے خدا کا پیشاب پیتے، تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ کیا عجیب لوگ ہیں۔ جب کبھی اپنی والدہ کا، گائے کو ماں بھی کہتے ہیں نا، اماں جان کا کبھی گوشت کھانا پڑ جائے، خود تو ذبح کر نہیں سکتے اور دائیں بائیں سے خرید کے بھی کھا لیتے ہیں، اپنے خدا کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔
گائے ماں ہے، بیل باپ نہیں ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا سمجھ لیا، معبود سے انہوں بھی سونے کا۔ بنی اسرائیل مصر سے آتے وقت قبطیوں سے عاریتن سونا مانگ لائے تھے۔ اس میں مختلف تفسیریں، توجہ کیجیے۔ کیا ہم کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، تقریب میں جا رہے ہیں، تو عورتوں نے کہا جی ہمیں سونا دے دو، تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں زیور دے دو۔ زیور مصر والوں کو بہت زیادہ تھے، تو وہ زیور لے آئے۔ تو یہ زیور ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا۔ مشورہ ہوا، طے ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک گڑھا کھودا، اس میں ڈال دیا، سامری نے اس کو آگ لگایا، اپنے پاس جو تھا وہ بھی ڈالا اور بچڑا بنا دیا، جس سے لہو خوار، جس کے لیے آواز تھی، ٹی ٹی کرتا تھا۔ اگر ٹی ٹی والے اور ٹیچی ٹیچی والے ایک ہی بلائیں، بچڑا ٹی ٹی کرتا ہے تمہارا خدا بن گیا، اور مرزے کے پاس ٹیچی ٹیچی کوئی بلا رہی ہو تمہارا نبی بن گیا۔ سچے نبی پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ دوسری تیسری کلاس کے بچے سے پوچھیں کہ وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ سچا جو نبی ہوتا ہے اس پر وحی لانے والے فرشتے کو دنیا جبرائیل کہتی ہے، اور جو کذاب اور دجال ہے اس پر وحی لانے والے کو کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی۔ وہ کچھ بچوں نے ختم نبوت کورس میں بیٹھ کر یہ کچھ باتیں سیکھ لیں، اور انہوں نے دیکھا میڈیکل سٹور پہ دو مرزائی اندر کھڑے ہیں۔ بچے سٹور والے کے پاس گئے، انکل ٹیچی ٹیچی کیپسول ہیں آپ کے پاس؟ سمجھ کیا گئی بات؟ وہ نکل کے بھاگ گئے وہاں سے، ان کو پتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو اس بچڑے کے اندر سے آواز آتی تھی۔ یہ آواز کیوں آتی تھی، کیسے آتی تھی؟ ایک تو یہ لکھا ہے، سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گزر رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی، وہ مٹی اس بچڑے کے اندر ڈال دی ہے، تو اس سے آواز پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس بچڑے کے اندر اس نے ایسی تاریں فٹ کی تھی، تاریں، باریک تاریں، تانتیں، تاریں، جب ہوا کراس ہوتی تھی تو آواز آتی تھی، جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ گٹار سا نہیں ہوتا اس میں تاریں ہی ہوتی ہیں نا، شاید ان کو ٹکراتے ہیں یا پھونک مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہوا کے رخ پر جب وہ سامنے آتا آواز لگتی تو آواز آنے لگ جاتی، تو کہتے ہیں ہمارا خدا ہے، بٹ ٹی ٹی کرنے والا خدا نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی لوگ باجے بجتے ہیں پھر ان کو خدا سمجھ لیں۔ 14 اگست والے دن جب باجے بج رہے ہوں، یہ بنی اسرائیلی اگر یہاں پر تھے، عجیب لوگ تھے، بالکل عجیب لوگ تھے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ مانگ کے لائے تھے زیور، اس سے بچڑا بنایا۔ دوسرا یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ قبطی لوگ تھے، امیر تھے، پیسہ زیادہ تھا، تو چوری وغیرہ کا خطرہ رہتا تھا، انہوں نے اپنا سونا چاندی وغیرہ بنی اسرائیلیوں کے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوتا تھا، ان کے پاس رکھا ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل راتوں رات وہاں سے مصر سے نکل آئے، جن کے پاس جو جو سونا تھا وہ بھی ساتھ لے کے آئے، سامری نے اس سے بچڑا بنا لیا۔ چونکہ یہ جو سونا تھا، اب یہ تو سارے مر گئے، کون؟ فرعونی غرق ہو گئے۔ اب یہ سونا مال غنیمت سمجھ لیجیے ان کے لیے، تو مال غنیمت یا مال فائی، غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑ کر ملے، فائی وہ ہوتا ہے جو دشمن بھاگ جائے تو مل جائے، مال فائی۔ تو یہ مال اب ان کے پاس مال فائی یا غنیمت کی صورت میں تھا،
تو آپ کہیں کہ استعمال کر لیتے، پھر غنیمت تھی، فیء تھا، استعمال کرنا جائز تھا ان کے لیے؟ نہیں، صرف امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال ہے، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ میدان جنگ میں، جہاد میں جتنا زیادہ مال بھی ملے اس کو کھانے کی اجازت، اس کو کھلی جگہ پر رکھ، اس کو آگ لگا دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی۔ اب سمجھ آ رہا تھی جہاد قبول ہو گئے۔ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت حلال کیا آپ کے لیے، جتنا ملے کھائیں، مزے اڑائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس مال غنیمت کو جمع کیا، سب نے اکٹھا کیا، اس کو آگ لگا دی، بوجھ تھے ان پہ، جان چھڑائیں اس سے، سامری نے بچڑا بنا دیا۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے، یہ جو یہاں پر یہ تذکرہ کیا کہ جو زیور تھا، زیور یہ بوجھ تھا ہمارے اوپر، یہ زیور ہمارے لیے من زینت القوم، تو اس سے مراد بنی اسرائیل کا اپنا زیور تھا، یہ تفسیر بھی اس کی ممکن ہے، کیا مفسرین نے کہ بنی اسرائیل کا اپنا زیور تھا، زینت القوم سے مراد اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کا زیور تھا۔ تو اس اعتبار سے تفسیر یہ کی گئی ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا زیور سنبھال کے رکھ نہیں سکتے، کچھ لوگوں کے پاس اس کو امانت کے طور پہ رکھ دیا، جو ان میں سرکردہ لوگ تھے کہ اپنے پاس ہمارا زیور رکھ لو بھائی، تو انہوں نے وہ زیور اپنے پاس رکھا۔ جب یہاں میدان تیش میں پہنچے، یہاں رہنے لگے، اب انہوں نے اپنا بوجھ اپنے اوپر سے اتارا کہ بھائی ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اپنا اپنا زیور لو اور سنبھالو خود۔ اب ان سب نے زیور دے دیا اور جس چیز کا تھا اس نے لے لیا۔ اب انہوں نے سوچا ہم کھلے میدان میں رہتے ہیں، اس کو سنبھالنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس زیور کو سونے کی اینٹوں کی شکل میں ڈال لیتے ہیں، اس کو پگھلا کے اینٹیں بنا لیتے ہیں، سنبھالنا آسان ہو جائے گا، سلاخیں بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، آگ جلائی اور اس کام کی ذمہ داری لگائی سامری کی، کیونکہ وہ زرگر تھا، سمجھتا تھا، اس کو پتا تھا یہ سونا کیسے ڈالیں گے، تو اینٹیں بنانے کے بجائے اس ظالم نے بچڑا بنا دیا، اور اب اس کی پوجا شروع ہوگی، کہا یہ تمہارا خدا ہے، کرو پوجا اب اس کی۔ تو یہ بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ اس نے ان کو بے وقوف بنایا، بے وقوف بن گئے۔ تو سامری نے بچڑا بنایا، عبادت شروع ہو گئی، کہنے لگا تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی ہے، موسیٰ اپنے معبود کو بھول گئے اور طور پہ ڈھونڈنے چلے گئے، یہ ہے معبود، یہاں پر بیٹھے اور ادھر ڈھونڈ رہے۔ کتنے عجیب لوگ تھے، جب بچڑے کے اندر خدا خلول کر گیا، یعنی کتنے عجیب تھے کہ ایک آدمی کے کہنے سے یقین کر بیٹھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی حیوان یا انسان میں خلول کر سکتا ہے؟ ہندوستان کے ہندو جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رام چندر میں حلول کر گیا، کوئی کہتا کرشن میں حلول کر گیا، کوئی کہتا گائے میں حلول کر گیا۔ ہندو مذہب میں بھی اوتار ماننے کا مطلب یہی ہے نا کہ خدا خلول کر جاتا ہے۔ عجیب لوگ خدا کو کھلونا سمجھے، اس نے بچڑا بنایا، چلے بچے اس کے ساتھ کوئی کھیلتے کودتے لاتے مارتے اچھالتے، انہوں نے خدا بنا لیا اس کو۔ بالکل عجیب لوگ تھے، بہرحال عقل پہ پردے آ جاتے ہیں، اور کیا ہے۔ جب عقل کے پردے عقل پہ پڑ جائیں تو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر پھر ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، ایک تفسیر تو یہ آپ کو جو ابھی میں نے سمجھا دی کہ یہ بچڑا جو سونے کا بنایا گیا، سونے کا ہی رہا لیکن آواز آتی تھی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، یعنی پہلی تفسیر میں کیا بتایا میں نے کہ سونا چاندی ہی رہا لیکن اندر سے صرف کیا ہوتی تھی، آواز آتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ علامہ سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ گوشت اور خون بن گیا تھا، یہ گوشت پوست کا بچڑا بن گیا۔ اللہ تو قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اس بچڑے سے آواز آتی تھی،
شروع ہو گئی پوجا جی بچڑے کی، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی منتیں مان رہے ہیں، کوئی اس کا طواف کر رہا ہے، کوئی اس پہ چڑھاوے چڑھا رہا ہے۔ چڑھاوے چڑھانا سمجھتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا چڑھاوے چڑھانا؟ جی آ رہی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی پیار سے اس کو بوسے دے رہا ہے، یہ سب کچھ ٹین ٹین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے تو ٹین ٹین کرتا ہے، آواز آتی ہے اس سے۔ آپ خود دیکھیے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ کتنے معجزے دیکھے، لیکن ٹین ٹین پہ قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے۔ وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے، بنی اسرائیل کی کلاس لی۔ حضرت موسیٰ تھے بھی جلالی آدمی۔ یا قومی الم یعدکم ربکم، اے میری قوم کیا نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ؟ وعدن حسنا، بہترین وعدہ کہ تورات ملے گی، اس کے احکامات آئیں گے، ان پر عمل کرنا۔ فتحنا علیکم العہد، کیا لمبا ہو گیا تھا وعدہ؟ ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب اتر جائے۔ حل یحل باب ضربہ سے ہو تو پھر معنی ہوتے لازم ہونا، نصرہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتے اترنا۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ توحید کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے سے ہٹ گئے تم۔ کہنے لگے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، یہ سامری نے سارا کچھ کروا دیا، ہم نے نہیں خلاف ورزی کی، سامری نے کروایا۔ حالانکہ بچڑا آپ خود دیکھیں، چلے فرعون بولتا تو تھا نا، انسان تو تھا، بچڑا تو اس سے بھی عاجز ہے، سوال کرو تو جواب بھی نہیں دے سکتا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کتنے احمق لوگ تھے، بچڑے کو خدا مان کے بیٹھے۔ اتنا احمق تو گدھا بھی نہیں ہوتا، گدھا بھی کبھی کسی دوسرے جانور کو خدا نہیں سمجھتا، تو خدا خدا کو ہی سمجھتا۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، لیکن حضرت ہارون کی کوئی نہ سنی انہوں نے۔ حضرت ہارون کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تم آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے اس بچڑے کے معبود بنانے کی وجہ سے، محال بات ہے کہ بچڑا خدا بن جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اکیلا خدا ہے، رب رحمان ہے تمہارا خدا، لہذا تم میری بات مانو، بچڑے کی پوجا چھوڑو۔ کہنے لگے ابھی آپ چپ ہو جاؤ، ارے موسیٰ کو آنے دو نا، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ کے آنے تک تو ہم نہیں ٹلیں گے، نہیں ہٹیں گے، جمے رہیں گے اس کی پوجا پہ، ہم اس کی پوجا پہ جمے رہیں گے، نہیں ہٹیں گے اس سے۔ ہارون نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ سمجھ جائیں، بہت سمجھایا کہ نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہاری بات کو سنتا بھی نہیں، تمہاری بات کا جواب دیتا بھی نہیں، گفتگو نہیں کر سکتا، بس ٹی ٹی کرتا ہے، اور ٹی ٹی سے کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی الہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اعلان کروائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل، سورہ جن آیت نمبر 21، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لا املکو۔ دوسرا اپنی ذات کے متعلق اعلان کروایا، قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورہ اعراف آیت نمبر 188،
میں نہیں ہوں مالک اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نقصان کا، میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ صرف اللہ. کسی اور کو کیا اختیار ہو سکتا ہے کہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ان کو نصیحتیں کی، 4 باتیں فرمائیں. پہلی بات ان کو متوجہ کیا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو نا، باطل میں مبتلا ہو اور آزمائش کا شکار ہو، چھوڑ دو اس کو، باز آ جاؤ. پہلی بات تو یہ فرمائی. نمبر 2، اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ کیا. تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم الرحمن، اسے پہچانو. تیسرا، انہیں نبوت کی اتباع کی دعوت دی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میں نبی ہوں، جو میں کہتا ہوں میری بات مانو. چوتھی بات، اتباع شریعت کی دعوت دی، وَأَطِيعُوا أَمْرِي. 4 باتیں فرمائیں. اصل میں یہ لوگ بنی اسرائیل تھے نا، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، فرعونیوں کے غلام تھے. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو غلامی کی زندگی گزاریں، ان کے مزاج میں سختی آ جاتی، اڑیل، ضدی، ہٹ دھرم، جوتے کھانے والے، ڈنڈے کھانے والے بن جاتے ہیں، جھڑکیں کھانے والے بن جاتے ہیں. ان کو سیدھی سی بات سمجھ نہیں آتی. آپ بات کریں اس کو مذاق میں لیتے ہیں، سمجھتے نہیں. جو ڈنڈے کھانے کا عادی ہو جائے وہ بات نہیں سمجھتا. وہ کیا بولتے ہوتے ہیں؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے. ان کی یہ حالت تھی. جب ان کو آزادی ملی تو آزادی ملنے کے بعد ان پر سختی چاہیے تھی. سختی بحال نہ رہے ایسے لوگوں پر تو سرکش ہو جاتے ہیں، یہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں، عزت کی زندگی ان کو راس نہیں آتی. یہ جب نرمی مانتے تھے، ان کو ڈنڈے کے زور سے چلانا پڑتا تھا. ہارون علیہ السلام بہت نرم تھے. ہارون علیہ السلام بڑے نرم مزاج تھے، اس لیے ان کے قابو نہ آئیے. انہوں نے تو اپنی نرمی سے ان کو بڑا سمجھایا. لیکن یہ ڈنڈے کے عادی بن گئے تھے، جھڑکیاں کھانے کے عادی بن گئے تھے. ان کو بات نہیں سمجھ آتی تھی، ان کو ڈنڈے پڑنے تھے. احکامات منوانے کے لیے بھی تو اللہ نے پہاڑ اوپر سروں پہ لٹکا دیا. مانو نہیں تو بھی تمہارے اوپر گرا دوں گا اسے. جو ڈنڈے کے عادی بن گئے تھے غلامی کی زندگی گزار کے، ان کو بات نہیں سمجھ آتی تھی، بات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، وہی ان کو سیدھا کرتے تھے. موسیٰ نام میں بھی بڑا جلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رکھ کے دیکھ لیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کی طرف آئے، جلال تو چاہیے تھا. چلیں بس. یہ جو لفظ رحمان ہے ایک لفظ رحیم ہے. لفظ رحمان اور رحیم میں فرق ہے یا نہیں؟ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دیتا ہے، نہ بھی مانگیں تب بھی دیتا ہے. اور رحیم اسے کہتے ہیں مانگیں تو دیتا ہے. تو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہمیں جو کچھ دیا بغیر مانگے بھی دیا. ہم نے اللہ سے آنکھیں مانگی تھی، کان مانگے تھے، زبان مانگی تھی، ہونٹ مانگے، ٹانگیں مانگی، ہاتھ مانگے، کچھ شعور مانگا نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے خود ہی ہمیں یہ چیزیں دے دی. اور وہ رحیم بھی ہے. اب اللہ سے مغفرت مانگا کریں، کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں. بخشش مانگا کریں، ہدایت مانگا کریں، خیر مانگا کریں، برکتیں مانگا کریں، علم نافع مانگا کریں، اس لیے کہ وہ رحیم ہے. کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں. چلیں بس.